الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللهم صل على صلوا علیہ والصلاة والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی اہمیت پر گفتگو چل رہی تھی. دیکھیے علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے، جس سے ہم اپنی ضرورتیں جان سکیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جنگ بدر کے موقع پہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اہمیت کو بتایا. کس طریقے سے کہ جب کفار قیدی بن کے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے یہ مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، ان کا فدیہ کیا ہونا چاہیے. تو مختلف صحابہ کرام مختلف مشورے دیے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل سے، مشورہ والے عمل سے ایک ہمیں نصیحت اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی بھی معاملات میں ہر انسان کو چاہے وہ بڑا ہو اپنے چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں اللہ کے رسول کی ذات اقدس ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی فرماتے ہیں جس کی وحی یا جس کا اشارہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں وہ بالکل برحق ہے اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہوا کرتی ہے. مگر اس کے بعد اور سرکار علیہ السلام جو فیصلہ فرماتے ہیں تو ان فیصلوں کا انجام سے بھی واقف ہوا کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم کسی بھی کام کے آغاز سے تو واقف ہوتے ہیں، انجام سے واقف نہیں ہوتے ہیں. مثلا ہم نے کوئی تجارت شروع کی تو اب ہمیں اس تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان، اس کا علم نہیں. ہم نفع سمجھ کے کرتے ہیں اور کبھی خسارہ ہو جاتا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی کیفیت ایسی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہوا. تو سرکار علیہ السلام کوئی مشورہ اگر دیتے ہیں یا کوئی حکم فرماتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں، تو بے شک اس میں بے شک بھلائی ہوتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا. مگر اس کے باوجود بھی سرکار علیہ السلام کسی بھی کام کا فیصلہ فرمانے سے پہلے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. تو سرکار علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ویسے بھی تو سرکار کا ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے. اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں اس لیے بھیجتا ہی ہے کہ یہ نبی انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کام کریں گے تو میرے بندوں کو یہ کام کرنے کا طریقہ سلیقہ معلوم ہو جائے. مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن شریف کو ہم تک اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچایا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے بالغ ہونے کے بعد. جو بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہمیں کس کے ذریعے سے ملے؟ ہمارے نبی کے ذریعے سے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے نبی کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس سے ایک وسیلہ کا بھی ثبوت مل رہا ہے نا کہ خالی اختیار قادر ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ وسیلہ سے کام کرنا، ذریعے سے کام کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا کی سنت ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو جیسے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے تو اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ علیم بذات صدور ہے، تو اللہ جیسے مثال کے طور پر کہ آج رات کو کوئی جو بچہ بالغ ہونے والا ہے تو اس کے سراہنے پہ خدا کا حکم آ جاتا، کیونکہ اللہ کے پاس نہ فرشتوں کی کمی ہے اس چیز کی کمی ہے۔ ہر انسان کے پیچھے جب کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ایک فرشتہ اور پیدا فرما دیتا، حضرت جبریل کی طرح اربوں جبریل اور پیدا فرما دیتا اللہ، اور وہ فرشتہ کہ جب بھائی آج تم بالغ ہو گئے، صبح سے تم پر نماز فرض ہو گئی ہے نا، یا تمہارے گھر میں کل بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس قسم کی جو معاملات ہیں، یا آپ اتنے مالدار ہو گئے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو یہ احکامات خود بخود اللہ کی طرف سے ہر بندے کے پاس آ سکتا تھا کہ نہیں سکتا تھا؟ اللہ چاہتا تو ہر بندے کے لیے الگ الگ فرشتہ پیدا فرماتا، متعین فرما دیتا، اور ہر انسان کے پاس انسان رات کو سوتا، صبح خدا کا فرمان ان کی زبان میں یا جس طریقے سے اللہ چاہتا مل جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ چاہتا تو فرشتوں میں سے نبی کو بھیج دیتا، جیسے فرشتے ہیں، یا پھر جنوں میں سے بھیج دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں بھیجا، انسانی شکل میں۔ کیوں بھیجا؟ کہ انسان ہمارے نبی جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نور ہے تو اللہ سے کنیکشن رہے گا، کیا احکام لینے ہیں، کیا اللہ کا فرمان ہے۔ پھر انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے بشروں میں وہ پیغام کو تشہیر فرمائے گا، پھیلائے گا کہ بھائی خدا کا یہ پیغام۔ اب انسان ہونے کی حیثیت سے جب نبی انسانی شکل میں آئیں گے تو اب نبی کی بھی زندگی انسانی زندگی ہوگی، تو اب نبی کا بچپنا بھی ہوگا، نبی کی جوانی بھی ہوگی، نبی کا بڑھاپا بھی ہوگا، اور نبی کا خردنوش بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، اور نبی کا چلنا پھرنا بھی ہوگا، نبی کی شادی بھی ہوگی، نبی کے پڑوسی بھی ہوں گے، نبی کی اولاد بھی ہوگی، نبی کی زندگی بھی ہوگی، نبی کی بیویاں بھی ہوں گی، ہے نا۔ تو اب وہ سرکار علیہ السلام کا بچپنا آپ کس طرح گزار رہے ہیں تو بچوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا۔ سرکار شادی کر کے کس سادگی کے ساتھ کس انداز میں نکاح فرماتے ہیں وہ بندوں کو نکاح کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، بیویوں کے حقوق کس طریقے سے وجالات ادا کرتے ہیں، تو مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، اور پھر جب اولاد ہوگی تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے تو ان کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر جب پڑوسی ہوں گے تو پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات اور کیسا سلوک کرنا چاہیے، وہ سلوک انسانوں کو اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ بازار بھی جائیں گے، مارکیٹ میں بھی گزریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تو انسانوں کو یہ سارے طریقے نبی کے طریقے پہ، نبی کے چلنے سے سارے طریقے معلوم ہو جائیں گے۔ نبی سوئیں گے تو انسانوں کو سونے کا طریقہ معلوم ہوگا، نبی چلیں گے تو انسانوں کو چلنے کا طریقہ معلوم ہوگا، نبی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں گے، تجارت بزنس کریں گے تو وہ معاملات کا معلوم ہو جائے گا، نبی شادی کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، بازار مارکیٹ سے چلیں گے، تو یہ سارے جو انسان کی ضروریات جتنی ہے ساری ضروریات ایک نبی کی انسانی حیثیت سے ہیں تو ان کے اندر بھی ساری ضرورتیں ہیں، تو انسان کی ساری ضرورتیں اپنے نبی کے اندر مل جائیں گی اور ان کو اسلام کا طریقہ نظر آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی زندگی ہی تو شریعت ہے، نبی کا فرمان ہی شریعت ہے۔ نبی جو کام کر دے، جو آپ کر دیں وہ حلال، اور جس سے منع فرما دے وہ حرام ہے کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجا، اگر فرشتوں کی شکل میں نبی آتے تو نہ وہ بازار مارکیٹ میں چلتے ہمیں نظر آتے، اور نہ ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ سرکار علیہ السلام ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یہ طریقہ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا، تابعین سے، انہوں نے تابع تابعین سے، یہ حدیث ہے، تب تو ہمیں معلوم پڑا نا کہ سرکار ایسے بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، ہے نا۔ سرکار انسانی حیثیت سے مسجد میں آتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے، تب انہوں نے کیفیت بیان کی، تو ہمیں نسلہ بعد نسل وہ روایت کرتے کرتے حدیث آج ہم تک پہنچی کہ سرکار ایسے مسجد میں تشریف لاتے تھے، بازار مارکیٹ میں اس طرح گھومتے تھے، نگاہیں ایسی رہتی تھی۔
تو یہ سرکار انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا، ان کا طور طریقہ ہم تک پہنچا، پھر انشاءاللہ ان حدیث کے ذریعے سے سرکار کی زندگی قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا پہنچے گی۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام کا ہر فعل ہمارے لیے قابل نمونہ عمل ہے۔ تو سرکار یہ اہم کام کے لیے مشورہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمیں ہر کام کے لیے اپنے چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے، بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے۔ تو صحابہ کرام سے سرکار علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی شہر بدر کر دیا جائے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، ان سے اتنے اتنے پیسے لیے جائیں۔ بعض نے یہ کہا کہ انہیں قید کر دیے۔ مختلف مشیروں نے، مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ ایک صحابی رسول نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان سے جو ان کے پڑھے لکھے ہیں، غالباً سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے، چاہے جو ان پڑھ ہیں، جو نہیں پڑھے ہیں، ایک آدمی 10 کو پڑھا دے، وہ آزاد ہو جائے۔ تو اس وقت سرکار نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ان سے پیسے لینے سے زیادہ اہمیت ان کے علم کی ہے۔ پیسے لیں گے ختم ہو جائیں گے، مگر علم یہ ایک ہے، یہ ہمارے 10 کو پڑھائیں گے، پھر ہمارے 10 100 کو پڑھائیں گے، اس طرح ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں یہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ اب علم کی یہ اہمیت تھی، تب تو سرکار نے سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی؟ علم کو دی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ خدا کی شناسی علم ہی کے ذریعے سے، اللہ رسول کو انسان علم کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے، شریعت کی معلومات علم کے ذریعے سے، انسان کے اندر علم ہے، علم کے بغیر انسان کی انسانیت کی تکمیل نہیں ہے، علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ علم ہے تو انسان حلال حرام، جائز ناجائز، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں کی شفقت، اور پاک ناپاک، یہ سارے چیزیں، ان سب معاملات کا تعلق علم سے ہے۔ علم ہے تو ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، علم ہی نہیں ہے تو ہم شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کے خطرے سے ہمارا کپڑا ناپاک ہوگا یا پاک رہے گا، تو ہم اس سے کیسے بچیں گے، یا اس اگر لگ گیا تو ہم کیسے پاک کریں گے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری لنگی یا ہماری پینٹ یا ہمارا تہبند ناپاک ہو گیا تو ہم اس کو پاک کیسے کریں گے، یا ہم ناپاک ہو گئے تو ہم کیسے پاک حاصل کریں گے۔ ہمیں اگر علم ہی نہیں ہے، اگر فرائض غسل انسان ادا نہ کرے اور ایک سمندر کے پانی سے بھی نہا لے تو بھی انسان پاک نہیں ہوگا۔ فرائض غسل ادا کرے گا انسان تو پاک ہوگا۔ اب اگر وہ مان لی نہا لیا، فرائض غسل کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ مسجد میں گئے تو ناپاکی کی حالت میں، اب بتائیے نہ نماز ہوگی، نہ وضو ہوا، اور نہ انہیں ثواب ملے گا۔ تو علم کے بغیر ہماری عبادت بھی نامکمل، اور انسان کی انسانیت نامکمل ہے، ہماری سب عبادتیں، ریاضتیں نامکمل ہیں، بلکہ بسا اوقات تو گناہ بھی ملے گا کہ ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں چلے گئے۔ اسی لیے علم بہت ضروری ہے، سیکھنا، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خدا کو جان سکتا ہے، نہ اپنے نبی کو پہچان سکتا ہے، نہ ماں باپ کے حقوق جان سکتے، نہ اپنی تخلیق کا مقصد کو جان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم شریعت کو ذوق اور شوق کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔